میں کہ مینوں ایک گل دس میں کہ نک تے مکھی بہ جاوے تے مکھی نو اڑاویں گا کہ نک کٹے گا آکھے قاری صاحب نک دا کی قصور ہے مکھی نو اڑاواں گا میں آکھیا ڈول ڈمکے والےاں تے کنجراں نو مکھا دور کر ولیاں دا کی قصور ہے میں کہ تو علماء حق نو سنیا نہیں میں کہ جتنے انہاں گدھے مشیناں دے جڑے انہاں مکھا خسرے تے کنجریاں تے جناب بلی کتے لڑیندے نے میں کہ جتنی علماء حق میں کہ انہاں دی چھل پٹدے نے میں کہ تو اہل سنت نو سنیا ہی نہیں کوئی ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں جو حضور اولیاء اللہ کے مزاروں پر حضور کی شریعت کی نافرمانی کرے کوئی اہل سنت کا ان کے ساتھ تعلق نہیں میں کہا تو اے دی آڑ وچ مکھا اولیاء اللہ دے خلاف مکھا زبان کریں مکھا ایسا نہیں برداشت کریں اللہ اکبر تو قرآن حدیث تو بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتا اکھیو کی میں کہا مینوں دس اللہ تعالیٰ فرما رہے آقیم الصلاۃ نماز قائم کرو میں کہا اللہ فرما رہے آکھے ہاں بالکل فرما رہے میں کہا یہ دس مینوں قرآن چ مکھا وکھا کیویں پڑھنی ہے رکوع کیویں کرنا ہے قیام کیویں کرنا ہے ہاتھ کتھے بننے نے سجدہ کیویں کرنا ہے اتحیات وچ کی پڑھنا ہے میں کہا قرآن چ وکھا کہ یہ تو نہیں پتہ میں کہا پتہ ہوندا تے سونی نہ ہوندا میں کہا تیرا کوئی نالا نکا لے تے تو مکھا ہاتھ کٹی کر کھوتو میں کہا اے کام نہیں ایتھے ہونا اے شریعت ہے میں کہا وکھا کتھوں کٹنے نے کتنی چوری تے کٹنے نے کہ یہ تو نہیں پتہ کسی دا کان کسی دی لات کسی دی باں بن بون کے نہ تے وڈے بوجھ دے کندھے تے کوڑا رکھ تے ڈاپ گھر جدوں گھر آئے انہاں نو شیطان جا کے دسیا انہاں کہ بھئی نچدے ٹپدے رہو تے گمری کھیڈی رکھو اودے ابراہیم تواڈے خداواں دا ستیہ ناس کیتی بیٹھا آ جڑا وڈا کرتوتی کھڑوتا نے جن دے موڈے تے کوڑا نے اس سے سارا کام کیتا نے میں کوئی نہیں کیتا قرآن فرما رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی نے جبکہ بخاری مسلم ترمذی دے اندر حدیث پاک موجود ہے حضور نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ترے جگہ تے جھوٹ بولیا کذب تو کم لیا ہن ایتھے مولوی آندا ہے دیکھو جو حدیث قرآن کے خلاف ٹکرائے اس کو چھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ابراہیم صدیق نبی نے حدیث وچ آیا پیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترے جگہ تے کذب تو کم لیا ہے لہذا جیڑی حدیث قرآن دے خلاف ٹکراوے حدیث نو چھڈو قرآن نو منو میں کہا جلیا تو حدیث تو بغیر قرآن نہیں سمجھ سکدا وہ کیڑے اتنے جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کذب تو کم لیا پہلا قول آپ نے فرمایا ہاں آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں جدوں انہاں میلے دی دعوت دیتی نا بھائی چلیے میلے تے آپ نے فرمایا میں تواڈے نال وقت جاواں پر میں ہاں بیمار حالانکہ ٹھیک سا دوسرے نمبر تے آپ نے اپنی بیوی جڑی سارا سی جدوں بادشاہ وقت نے پھڑیا تے آپ نے فرمایا تواڈا اے دے نال کی رشتہ ہے فرمایا میری بہن تیسرا قول آپ نے فرمایا جدوں واپس آئے میرے تو آپ نے وہ کوڑا پھدیا تے سارے بتاں دے ستیہ ناس کر دیتا انہاں پوچھیا بھیا تو توڑے نے فرمایا نہیں میں تو نہیں توڑے آ جڑا وڈا بوت دے کندے تے آ کوڑا پیا نا انہاں یہ کام سارا کیتا ہن حدیث وچ آیا ہے ترے جگہ تے آپ نے کیوں تو کم لے آئے تے قرآن آندا صدیق نبی نے ہن مولوی آندا ہے حدیث نو چھڈو قرآن نو پڑھو میں کہا چلیا تو قرآن حدیث تو بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتا اکھیو کی میں کہا مینوں دس اللہ تعالیٰ فرما رہے آقیم الصلاۃ نماز قائم کرو میں کہا اللہ فرما رہے آکھے ہاں بالکل فرما رہے میں کہا یہ دس مینوں قرآن چ مکھا وکھا کیویں پڑھنی ہے رکوع کیویں کرنا ہے قیام کیویں کرنا ہے ہاتھ کتھے بننے نے سجدہ کیویں کرنا ہے اتحیات وچ کی پڑھنا ہے میں کہا قرآن چ وکھا کہ یہ تو نہیں پتہ میں کہا پتہ ہوندا تے سونی نہ ہوندا میں کہا اللہ فرما رہا ہے ساری کو وساری کا تو فقطع ایدیہما چور جدوں چوری کرے او دے ہاتھ کٹو میں کہا مینوں وکھا قرآن چ میں کتنی چوری تے کٹنے چاہیے میں کہا اے نہ کام میں کہا تیرا کوئی نالا نکا لے تے تو میں کہا ہاتھ کٹی کر کھوتو میں کہا اے کام نہیں ایتھے ہونا اے شریعت ہے میں کہا وکھا کتھوں کٹنے نے کتنی چوری تے کٹنے نے کہ تو نہیں پتہ میں کہا اللہ فرما رہا ہے زانی جدوں زنا کرے اونوں کوڑے مارو میں کہا کوڑے لاون دا طریقہ میں کہا قرآن چ لکھا آکھے کوئی نہیں
میں کہا جلیا تم حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، جبکہ قرآن خود میرے پاک محبوب کے قول کا نام۔ بولو گے یار سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن تو قول رسول کریم ہے۔ جبکہ دوسرے مقام پر پاک رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی کا بولنا میرے رب کا بولنا۔ اللہ اکبر۔ میں دسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فرمایا میں بیمار ہوں؟ انہاں نمرودیاں دا ہر سال میلہ لگدا تے انہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیتی بھئی چلیے میلے تے تانوں پتہ ہے میلے تے کیڑے چنگے کام ہوندے کنجریاں تے خسریاں تو علاوہ اور تو تھوندا کچھ نہیں، یا حضور دی اللہ تعالی دی پیارے محبوب دی شریعت دی نافرمانی ہوندی تے آج کچھ لوگ ان ایدی آڑ وچ ولیاں دے نام او جناب گستاخاں دے وچ شامل ہو جاندے۔ او میں نہیں اس دربار نو مندا، ایتھے جناب کتے نچدے نے، خستے نچدے نے۔ میں کہ مینوں ایک گل دس، میں کہ نک تے مکھی بہ جاوے تے مکھی نو اڑاویں گا کہ نک کٹے گا؟ کہ قاری صاحب نک دا کی قصور ہے، مکھی نو اڑاواں گا؟ میں آکھیا ڈول ڈمکے والے تے کنجراں نو مکھا دور کر، ولیاں دا کی قصور ہے؟ میں کہا تو علماء حق نو سنیا نہیں؟ میں کہا جتنے انہاں گدھے مشیناں دے جڑے انہاں مکھا خسرے تے کنجریاں تے جناب بلی کتے لڑیندے نے، میں کہا جتنی علماء حق میں کہا انہاں دی چھل پٹدے نے، میں کہا تو اہل سنت نو سنیا ہی نہیں۔ کوئی ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں جو حضور اولیاء اللہ کے مزاروں پر حضور کی شریعت کی نافرمانی کرے، کوئی اہل سنت کا ان کے ساتھ تعلق نہیں۔ میں کہا تو ایدی آڑ وچ مکھا اولیاء اللہ دے خلاف مکھا زبان کریں، میں کہا ایسا نہیں برداشت کریں۔ اللہ اکبر۔ انہاں دا میلہ لگدا سی، جدوں میلہ لگدا انہاں کہ چلیے ابراہیم علیہ السلام میلے تے آپ نے فرمایا میں تواڈے نال وقت جاواں سو پر میں ہاں بیمار۔ نہیں سمجھے میری گل؟ ہائے ہائے او یار کسے شریف بندے نو آکھے نا کوئی مشٹنڈا چلیے یار اپاں سینما گھر ویکھیا جی، وہ آکھے یار بیلی بھی ہوئے انکار بھی نہ کر سکے، وہ آکھے یار تیرے نال میں وقت جاواں پر صبح میں جدوں ناشتہ کیتا نا پیٹ وچ بڑی گڑبڑ ہے تے میں تیرے نال جا نہیں سکدا۔ ہیں یعنی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے منصب نبوت کے پیش نظر انکار فرما دیا، اور اس انکار کی وجہ یہ بیان فرمائی انی سقیم میں بیمار ہوں۔ اچھا دوسرے مقام تے آپ نے کیوں فرمایا اے جڑا جدوں سارے میلے تے وگ گئے نا تے مگرو آپ نے کوہاڑا پھدیا، کسے دا نک، کسے دا کان، کسے دی لت، کسے دی باں بن بون کے نا تے وڈے بوجھ دے کندھے تے کوہاڑا رکھ تے آپ گھر جدوں گھر آئے انہاں نو شیطان جا کے دسیا، انہاں کہ بھئی تساں نچدے ٹپدے رہو تے گمری کھیڈی رکھو، اودے ابراہیم تواڈے خداواں دا ستیہ ناس کیتی بیٹھا۔ انہاں جناب جسے واپس آئے او تے جناب جس لے انہاں واپس آئے ویکھیا تے رنے تے پٹے تے حال حال گتی، انہاں کہ حال ہوئے مر گئے۔ کی ہویا؟ ایک آکھیا میرے دا کان کوئی، دوجے آکھیا میری دی لت کوئی، تری آکھیا میری باں کوئی، میرے دی باں کھائی، چوتھے آکھیا تسی لتاں باواں نو روندے پٹدے ہو، میرے دی پنجو دوڑ ہی نہیں لبدی بھئی، او دوڑ تے لبو۔ انہاں کہ کا کام کیتا ہے؟ انہاں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے خداواں نو برا بلا آندا، بالکل آندا، فرمایا ہون دے کوئی جاؤ، اے اس سے کام کیتا نہیں۔ آئے جتوں ساڈے خداواں دا ستیہ ناس کیتا، فرمایا میں تے نہیں کیتا، آ جڑا وڈا کرتوتی کھڑوتا نے جن دے موڈے تے کوہاڑا نے، اس سے سارا کام کیتا نے، میں کوئی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا آپ نے فرمایا میں نہیں کیتا۔ تیسرے جگہ تے جدوں بادشاہ مصر دے آپ دی بیوی نو پھدیا نا تے اس ظالم بادشاہ دی عادت سی او دے علاقے دے وچوں جیڑی عورت لگدی سی نا او جن دے نال ہوندی سی، او اگر رشتہ دس نے اے میری بہن ہے تے اونوں چھڑ دیندا سی۔ جے کوئی ہور رشتہ دسدا سی او ظالم ایڈا سی ایک رات او بادشاہ اس عورت نو اپنے کول رکھدا سی تے جدوں بادشاہ دے سپاہیاں نے آپ نو نپیا نا، آپ نو تے آپ دی بیوی نو، تے آپ نے فرمایا جدوں تیرے بادشاہ تیرے کول پوچھے نا بھئی تیرا اے دے نال کی رشتہ تے تو اے نہیں آکھنا میں دی بیوی ہاں، فرمایا تو کہنا میں دی بہن۔ ہن مولوی آندا ہے بھئی ترے جگہ تے ابراہیم علیہ السلام نے قسم تو کم لیا ہے، قرآن آندا ہے صدیق نبی ہے، لہذا حدیث نو چھڈو قرآن نو نپو۔ میں کہا تو جلیا تینوں پتہ ہی نہیں جیڑا حدیث وچ کذب لفظ کذب آیا نا، مکہ دا معنی کی
میں کیا کذب دے 5-7 معنی نے جنہاں وچوں ایک معنی یہ ہے اگر کوئی بندہ کوئی گل کرے نا تو او دے خلاف کوئی بندہ باہر جا کے او دے الٹ بیان کرے ایک قسم دی ایک قسم جھوٹ ہے یہ جھوٹ کا مترادف ہے اور کذب خطا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے آرزو اور امید خاک میں مل جانے کو بھی کذب کہتے ہیں اور کسی کو دھوکے میں رکھنے کو بھی کذب کہتے ہیں اور اصل میں علماء حق فرماتے ہیں کذب اس قول کا نام ہے جو بظاہر خلاف واقع ہو لیکن غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل مطابق واقع ہے تو اسی معنی میں کذب کا لفظ حضرت اس حدیث کے اندر جو کذب کا لفظ استعمال ہوا ہے اسی معنی میں ہوا ہے اللہ اکبر تو آپ نے فرمایا ہاں آپ نے فرمایا میں نے یہ کام نہیں کیے اے بتیاں نو بتاں دا جڑا ستیا ناز کیتا ہے بڑے کیتا میں کہا جلیا کذب دے 5-7 معنی نے اے معنی نہیں ہے جڑا تو لئی کوتا بے حضرت ابراہیم السلام نے جھوٹ بولیا اللہ اکبر تو عزیزان محترم بات کرنے کا مقصد ہے قرآن کو اور حدیث کو ہمیں اپنی عقل کے پیمانوں سے نہیں سوچنا چاہیے بلکہ ائمہ اکرام مفسرین نظام محدثین اکرام کے اقوال سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ اکبر اور آخری بات ہن کوئی آکھے میری جناب بڑی چھٹی ہے اس کام کر دی تے میں جناب بڑا قرآن سمجھنا تے پروں پچایت چ گل کر لینا میں کہا چلیا کوئی آکھے میں جناب قرآن بڑا سمجھدا تے آپ دے کولو جناب قرآن نو پڑھ کے تے آپ دے من مرضی دے مطلب کڈ کے تو لوگوں نو گمراہ کرے او سنے حضور نے فرمایا من فسر القرآن برایہ فلیتبوا مقعدہ من النار جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اس کا ٹھکانہ جنت میں نہیں ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے میں کیا اپنے علم کی جھوٹی انا کو تسکین دینے کے لیے اہانت رسالت کے مرتکب نہ بنو اللہ اکبر اللہ اکبر